زندگی بھی عجیب نرالے کھیل کھیلتی ہے، وہاں لا کر انسان کو بے رحمی سے پھینکتی ہے جس کا اسے کبھی وہم و گمان بھی نہ ہو۔ اسپرا اپنے ہاتھ کی لکیریں دیکھتے ہوئے خود سے بڑبڑائی، کیونکہ ابھی کچھ لمحے پہلے ہی اس نے اپنا آپ کسی اور کو سونپ دیا تھا، کسی ایسے شخص کو جس نے اس سے سب کچھ چھین لیا، اور وہی شخص اس کی ہستی کا سرتاج بن بیٹھا تھا۔ صرف نکاح کے 2 بولوں نے اس کی زندگی کو ایک نیا رخ دے دیا تھا۔ یا اللہ، ویسے یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں اللہ جی، کیوں؟ وہ سسکتے ہوئے شدت سے رو دی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ارحم شان سے کمرے میں داخل ہوا۔ واؤ سویٹ ہارٹ، جو چیز مجھے پسند ہے وہ تم کرنے میں مصروف ہو، ارحم نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کے آنسوؤں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کے یوں قریب بیٹھنے پر اسپرا کی سانسیں تھم اور وہ خود میں سمٹنے لگی، جبکہ آنسو گالوں پر روانی سے بہنے لگے۔ آج سے تم پر، ارحم نے اس کے چہرے کو چھوا، جس پر اسپرا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی جانب دیکھا۔ تمہارے ان آنسوؤں پر، اس نے اس کے آنسوؤں کو اپنی انگلی کے پوروں سے صاف کیا۔ وہ ساکن ہوتی آنسوؤں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ تمہارے خیالوں پر، اس نے اس کے دماغ کی جانب اشارہ کیا۔ خوف سے اسپرا کی آنکھیں پھیلیں۔ تمہارے دل اور روح پر، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ اسپرا سے سانس لینا مشکل ہونے لگا۔ تمہارے وجود پر سر تا پاؤں صرف اور صرف میرا حق ہے، اور یقین کرو مجھے شراکت ذرا بھی پسند نہیں۔ وہ اسے بازوؤں سے پکڑ کے خود کے قریب کرتے ہوئے جنونیت سے بولا۔ اسپرا کا وجود خوف سے لرزنے لگا۔ جب وہ خاموش ہوئی تو ارحم نے اس کے بازو پر دباؤ مزید بڑھایا۔ تکلیف سے اس کی آنکھیں مزید بھیگنے لگیں۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، پلیز میرا بازو چھوڑو، وہ نم لہجے میں بولی۔ تکلیف اچھی چیز ہوتی ہے، آپ کے دماغ کو جگائے رکھتی ہے۔ تمہیں یہ میڈیکل کی پڑھائی نے نہیں سکھایا ہوگا، لیکن فکر مت کرو، میں ضرور سکھا دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا ایک ایک لفظ چبا کر بولا، جبکہ صدمے سے اسپرا کی آنکھیں پھیلیں۔ تم انسان نہیں، پتھر ہو، کبھی تو نارمل لوگوں کی طرح بات کیا کرو۔ وہ نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ مجھے نارمل چیزیں پسند ہی نہیں ہیں، تیسرو نے بتایا تو تھا۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے بولا، جبکہ اسپرا نے اپنے ہاتھ اس سے چھڑانے میں چاہے تو ارحم نے اپنی گرفت مزید سخت کر دی۔ ایک بات تو کہنا بھول گیا، نکاح بہت بہت مبارک ہو بیگم، ویلکم ٹو مائی لائف۔ اسپرا نے زخمی نظروں سے اس کی جانب دیکھا اور آنسو لڑیوں کی شکل میں اس کے گال بھگونے لگے۔ تم بہت برے ہو، بہت زیادہ، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ جانتا ہوں، چلو اب کچھ دیر آرام کر لو، آج کا دن تمہارے لیے کافی لمبا رہا ہوگا۔ آرام؟ نیندیں چھین کر کہہ رہا ہے آرام کر لو؟ وہ زیر لب بڑبڑائی، مگر کہنے کی جرأت نہیں تھی۔ آج کی تاریخ میں جتنا وہ برداشت کر چکی تھی اتنا ہی کافی تھا، مزید ابھی کچھ سہنے کی ہمت ہی نہیں باقی تھی، اس لیے چپ کر کے بیڈ سے اٹھ گئی۔ ایک منٹ، تم یہ کدھر جا رہی ہو؟ ارحم نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ تم ادھر سو جاؤ، میں کاؤچ پر سو جاؤں گی، وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ میڈم، بیوی ہو میری، چپ کر کے ادھر ہی بیڈ پر سو جاؤ۔ آنکھ پر سکون سے وہ خالی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں وہاں نہیں سو رہی، وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ کیا کہا؟ دوبارہ کہنا ذرا، اس نے سکون سے پوچھا، جبکہ آنکھوں میں وارننگ واضح تھی۔ وہی جو تم نے سنا، تمہارے ساتھ ایک بیڈ پر سونے سے پہلے میں مرنا پسند کروں گی، اسپرا نے چیختے ہوئے کہا۔ غصے سے ارحم کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ وہ اٹھا اور اس نے آگے بڑھ کر اسے اس کی گردن سے پکڑ کر بیڈ پر پھینک دیا۔ مجھ سے تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کیا کرو۔ اس کی گردن پر دباؤ بڑھاتا ہوا تکلیف سے اسپرا کی آنکھوں میں نمی آنے لگی۔ تم کچھ پل میرے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کر سکتے ہو کیا؟ اسپرا نے لرزتی آواز میں کہا۔ اس نے کچھ پل اس کی آنکھوں میں دیکھا جو تکلیف سے سرخ ہو رہی تھی، پھر اس کی نظر اس کے لبوں پر گئی جو ہلکے ہلکے کپکپائے تھے۔ اس نے اسپرا کی گردن پر اپنی گرفت نارمل کر دی۔ مجھے ٹھکرایا مت کرو، میری ذات کو انکار پسند نہیں، جتنی جلدی تم یہ بات سمجھ جاؤ گی تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہوئے نیچے جھکا اور اس کے لبوں پر شدت بھری گستاخی کر گیا۔ وہ جو خوف سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کے الفاظ سن رہی تھی، اس کے اچانک سے لمس پر اس کی آنکھیں پھیلیں اور دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ارحم کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ وہ غصے اور حیا کے ملے جلے تاثرات میں بولی۔ اور اٹھ بیٹھی۔ دوبارہ سے بتاؤں؟ وہ سکون سے بولا۔ اسپرا نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں
کسی قسم کا کوئی احساس ڈھونڈنا چاہا، مگر اس کی آنکھیں ہر طرح کے جذبات سے آ رہی تھیں۔ اس کے دل میں چبھن سی اٹھی، یہ انسان نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی ہے۔ وہ نم آنکھوں سے بڑبڑائی اور اپنے لب اپنے ہاتھ کی پوچھ سے بے دردی سے رگڑ دیا۔ آئندہ مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا، میں تمہیں جان سے مار دوں گی، وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولی اور واپس سے بیڈ سے اٹھنے لگی۔ چیلنج کر رہی ہو؟ اور ہم نے اس کا بازو پکڑ کر روکتے ہوئے پوچھا۔ پلیز، وہ شدت سے رو دی۔ اوکے ریلیکس، سو جاؤ، میں بھی بس سونا ہی چاہتا ہوں، وہ اسے لٹا کر بولا اور ساتھ ہی اے سی کی اسپیڈ تیز کر کے اوپر بلینکٹ اوڑھ گیا، خود بھی ساتھ ہی لیٹ گیا۔ ارحم کے لیٹنے پر وہ اس سے دور کھسکی، مگر اسے بازو سے پکڑ کر واپس سے اپنے سینے سے لگا کر آنکھیں بند کر کے، جبکہ وہ سانس روکے اس کی دھڑکنوں کی آواز سننے لگی۔ کچھ دیر بعد جب اس نے محسوس کیا کہ ارحم سو گیا ہے تو اس کی آنکھوں سے ایک کے بعد ایک آنسو گرا۔ ارحم کی شرٹ بھگونے لگے، کیونکہ نیند تو اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اس لیے دل کا غبار آنسوؤں کے راستے نکلنے لگا۔ کاش میں یہاں نہیں ہوتی، میری وہی لائف ہوتی، سب سے پہلے جیسا ہوتا، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ جب ساری رات اس کی آنکھوں سے نیند روٹھی رہی تو کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھنے لگی۔ آج زندگی میں بہت دیر بعد اس نے سورج کو اپنی آنکھوں سے آسمان پر نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ کچھ لمحے ایسے ہی سورج کو دیکھنے کے بعد اس نے ارحم کے چہرے کی جانب دیکھا، جو انتہائی سکون سے سویا تھا، جس کے چہرے پر معصومیت صاف جھلک رہی تھی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا یہ سویا ہوا معصوم سا شخص وہی ہے جو لوگوں کے حلق میں سے جان کھینچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سو ہینڈسم بٹ ویری ڈینجرس، وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں بولی۔ اور کچھ دیر محنت کے بعد وہ آخر اس کے حساس سے نکل گئی۔ وہ جلدی سے فریش ہو کر نیچے کی جانب گئی، لیونگ روم کو بالکل پہلے سے زیادہ دیکھ کر اس کی سانسیں تھمی۔ کل یہاں کیا کچھ نہیں ہوا تھا، اور آج یہ بالکل ایسے فکس تھا جیسے یہاں کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کیا یہ شخص اتنا پتھر، اتنا سنگ، اس قدر بے رحم، اور اس سب کے باوجود اس قدر پرسکون؟ وہ زیر لب کہتی کچن کی جانب چلتی، کیونکہ آخری دفعہ اس نے ناشتہ پولیس اسٹیشن جانے سے پہلے کا کیا ہوا تھا۔ وہ بریڈ ٹوسٹ بنا رہی تھی جب اس نے دروازہ کھول کر بند ہونے کی آواز سنی، لیکن وہ اگنور کرتی اپنے کام پر لگی رہی۔ ہائے، صبح صبح بیویوں والے کام سنبھال لیے! اس کے کانوں میں کسی کی آواز ٹکرائی۔ اس نے پلٹ کر آواز کی سمت دیکھا۔ زین! اسپرا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ تم یہاں اس گھر میں کیسے داخل ہوئے؟ وہ غصے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ پاسورڈ، اس نے ایک لفظ میں جواب دے کر اپنے ہاتھ میں اپنی جیب کی پاکٹس میں پھنسائے۔ ویسے کیا کر رہی ہو؟ اس نے سکون سے کہا۔ اس کے سوال پر وہ آنکھیں گھما کر رہ گئی، جیسے اسے نظر نہیں آیا۔ اوکے، آپ کے وہ کدھر ہیں بھابھی؟ زین نے شرارت سے اس کی جانب دیکھا۔ میرا نام اسپرا ہے، بھابھی نہیں، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ لیکن میرے لیے بھابھی ہی ہے۔ ویسے میں یہ کھا لوں؟ زین نے ٹوسٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ سکون سے بولی۔ شکریہ، وہ ٹوسٹ اٹھا کر بولا اور ساتھ ہی کرسی پر بیٹھ کر مزے سے کھانے لگا۔ دیکھو، یہ میرا ٹوسٹ ہے، مجھے واپس دو، وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ یو شوڈ میک اٹ مور، دے آر سمپلی ڈیلیشیس، وہ کھاتے ہوئے نرمی سے بولا، جس پر وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ واٹس ڈیلیشیس؟ ارحم کی گہری آواز ان دونوں کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ارحم کو اپنے پیچھے کھڑا محسوس کر کے اسپرا کا دل خوف سے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہی کہ بھابھی ٹوسٹ بہت لذیذ بناتی ہیں، تمہیں بھی کھانے چاہیے، زین نے مسکراتی آنکھوں سے اسپرا کو دیکھ کر کہا، جو صرف اسے ہی دیکھ کر رہ گئی، اور پھر اپنا بنایا ہوا ناشتہ لے کر ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھ گئی۔ تم یہاں اتنی صبح صبح کیا کر رہے ہو زین؟ ارحم نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اوہ کم آن، آج تمہاری شادی کی پہلی نئی صبح ہے اور تم آج بھی اتنے ہی سڑے ہوئے ہو، کبھی تو مسکرایا کرو، زین نے چڑھتے ہوئے کہا۔ زین، ارحم نے اسے وارن کیا۔ اوکے، میں تمہارا باہر ویٹ کر رہا ہوں۔ شکریہ اپسرا، اتنے لذیذ ٹوسٹ کے لیے، میں جب دوبارہ آؤں تو اور کھاؤں گا، وہ جلدی سے کہہ کر نکل گیا۔ اس سے پہلے ارحم اس کی گردن دبوچتا، جبکہ اسپرا میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھ لے، جو فریج کھول کر اب اس میں سے جوس نکال کر پی رہا تھا۔ جوس پینے کے بعد وہ اسپرا کے قریب آیا۔ وہ سانس روکے اس کی موجودگی اپنے قریب برداشت کرنے لگی۔ میں باہر جا رہا ہوں، میرے پیچھے سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی، وہ سکون سے کہتا دروازہ کھول کر چلا گیا، جبکہ اس کے جانے کے بعد وہ اپنی رکی ہوئی سانسیں بحال کرنے لگی۔ کتنی اچھی زندگی تھی نا میری کچھ دن پہلے، لیکن اب یہ سب بدل گیا۔
ایک مانسٹر نے مجھے قید کر لیا، جانے یہاں سے اب رہائی ملے گی بھی یا نہیں۔ جب اسے اتنے بڑے گھر میں گھٹن ہونے لگی تو اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر بے بسی سے رو دی۔ سر میں درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس کی تو واش روم کی جانب چلی گئی تاکہ شاور لے سکے، لے تو ہو سکتا ہے کچھ دیر کے لیے اپنے ذہن کو پرسکون کر سکے۔ اوپن دا ڈور، وہ جو شاور لے رہی تھی۔ ارحم کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ او میرے خدایا، مجھے لگتا ہے میں نے اپنے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا تھا۔ وہ منہ میں بڑبڑائی، وہ دروازہ کھولو اسپرا، ورنہ آئی پرامس میں یہ توڑ دوں گا، وہ چیختے ہوئے بولا اور دروازہ زور سے ناک کرنے لگا۔ ارحم پلیز 2 منٹ، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی، جبکہ خوف سے اس کا وجود کانپنے لگا۔ اس نے جلدی سے پنک فراک جو اس کے گھٹنوں کو چھو رہی تھی ساتھ وائٹ کیپری پہن کر واش روم سے باہر نکل آئی۔ اسپرا، اگلے 2 سیکنڈ میں تم نے دروازہ نہیں کھولا تو بہت پچھتاؤ گی، وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھول دیا۔ وہ جو غصے میں تھا اچانک اس کا چہرہ سامنے آ جانے پہ ٹک ٹکی باندھے دیکھنے لگا، جس کے چہرے پر پانی کے قطرے اور ڈر کے تاثرات مزید دلکش بنا رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے کمر سے پکڑ کے خود کے قریب کیا، مگر وہ جلدی سے اپنا آپ چھڑا کر اس سے دور جا کھڑی ہوئی۔ کچھ کہا تھا رات کو میں نے، اس نے انتہائی غصے سے کہا۔ اسپرا کو سختی سے اس کی کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کیا، وہ بے بسی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ڈونٹ ٹچ می یو ایڈیٹ، وہ اپنے خوف کو دبا کر چیختے ہوئے بولی، جس پر ارحم نے کہکا لگایا اور اس کی جانب جھکنے لگا۔ خوف سے اسپرا کی آنکھیں پھیلی۔ آئی کین ڈو واٹ ایور آئی وانٹ ٹیسرو، وہ اس کے کان میں سرگوشی نما بول کر اس کے کان کی لو کو چوم گیا۔ اسپرا نے تڑپ کر غصے سے اور نفرت سے اس کی جانب دیکھا، جس سے اس کی چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ جاؤ ریڈی ہو جاؤ، باہر ڈنر کر رہے ہیں، ارحم نے جھٹکے سے اسے چھوڑتے ہوئے کہا اور خود واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا ایک دل تو کیا کہ اس کی بات کو رد کر دے، لیکن وہ جانتی تھی اس کا انکار اس کے حق میں نہیں ہوگا، اس لیے وارڈروب کی جانب بڑھ گئی تاکہ ڈنر کی مناسبت سے کوئی لباس پہن سکے۔ ارحم، اسپرا نے اسے پکارا جو ریسٹورنٹ میں جانے کیا تلاش کر رہا تھا، لیکن اس کی آواز کو اگنور کرتا اس کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھا۔ اسکارپیو، جانی پہچانی سی آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اسپرا نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہاں ذہن موجود تھا اور اس کے ساتھ 2 افراد اور بھی موجود تھے جن کے بازو اور گردن اور ہاتھوں پر ٹیٹو تھے۔ وہ قدم بڑھاتے ہوئے ان کے درمیان 2 خالی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تو تم پھر اس کا نیا کھلونا ہو جس کے ساتھ کچھ دیر کھیلنے کے بعد اس کا دل بھر جائے گا، ذہن کے پاس بیٹھے شخص نے اپنی تھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کے الفاظ پر افسرا کا خون کھولنے لگا۔ اس نے غصے سے ارحم اور پھر اس شخص کی جانب دیکھا۔ اپنی حد میں رہو زبیر، ورنہ میں سکھاؤں گا تو تم بہت پچھتاؤ گے، اور یہ کوئی کھلونا نہیں ہے، بیوی ہے میری، ارحم نے سرد مہری سے کہا، جس پر وہ اپنے لب بھیج گیا۔ کیا نام ہے اس کا؟ ایک عورت جو زبیر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اس نے پوچھا۔ اسپرا، ذہن نے جواب دیا۔ اوہ، میرا نام شزا ہے، تم سے مل کر خوشی ہوئی۔ شزا نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ وہ کچھ لمحوں بعد افسر نے تھام لیا۔ لیٹس آرڈر، ذہن نے کہہ کر ویٹر کو اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا۔ ویٹر کے آ جانے کے بعد سب نے اپنی اپنی پسند کا آرڈر دیا، جبکہ ارحم نے جو خود کے لیے منگوایا وہی اسپرا کے لیے بھی آرڈر دیا۔ اس کے بعد وہ ان لوگوں کے ساتھ اٹالین میں بات کرنے لگا جس پر اسپرا اسے گھورنے لگی، کیونکہ اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑ رہا تھا۔ ارحم نے اپنا ہاتھ ٹیبل کے نیچے سے لے جا کر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا، جس پر وہ بک کھلائی۔ یو لک گڈ بھابھی، اس سے پہلے وہ اپنا ہاتھ ارحم سے چھڑاتی اس کی توجہ ذہن نے کھینچی۔ میں نے کتنی دفعہ کہا ہے مجھے بھابھی مت کہا کرو، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، لیکن اس نے اسی پل ارحم کی گرفت اپنے ہاتھ پر سخت ہوتی محسوس ہوئی۔ اس نے گھبرا کر ارحم کو دیکھا جو شزا اور زبیر کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ یہ انسان ہی نہیں ہے، لوگوں کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں تو اس کے کان بھی ہیں، اور وہ اسے گھورتے ہوئے خود سے بڑبڑائی۔ تو پھر کیسا جا رہا ہے سب؟ ذہن نے اس کی بات اگنور کرتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اسپرا نے اسے چیلنج کیا، جس پر وہ نظر جھکا گیا۔ اسی وقت ویٹر نے آرڈر لا کر سرو کر دیا۔ اپنی پلیٹ میں عجیب و غریب سی ڈش دیکھ کر اس کی آنکھیں صدمے سے پھیلی، پھر اس نے نظر اٹھا کر ارحم کی جانب دیکھا جو یہ بہت مزے سے کھا رہا تھا۔ یہ کیا بلا ہے؟ خود تو جن ہے کچھ بھی کھا سکتا ہے، لیکن میرا تو خیال کرنا چاہیے تھا کہ میں انسان ہوں۔ وہ اپنے سامنے موجود ڈش جو سفید اور پرپل رنگ کی تھی اور جس کے اوپر بلیک ڈاٹس تھے دیکھ کر خود سے بڑبڑائی۔
تمہارے لیے بہتر ہے تم اسے کھاؤ، ورنہ میں یہ بغیر کسی کا لحاظ کیے اس پبلک پلیس پر سب کے سامنے تمہیں کس کر دوں گا، اور یقین کرو میرے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ اور ہم نے اسے ہاتھ سے خود کی جانب کھینچتے ہوئے سرگوشی نما الفاظ میں کہا، اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، جس پر وہ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ شاید جھوٹ کہہ رہا ہو، لیکن اس کی آنکھوں میں چیلنج دیکھ کر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ تو اس نے کانٹے کی مدد سے اسے توڑ کر جلدی سے اپنے منہ میں رکھا۔ واؤ، یہ تو لذیذ ہے نا، کہ اپنی شکل کی طرح بے سوادہ، وہ مزے سے کھاتے ہوئے دل ہی دل میں بولی۔ جب ارحم نے دیکھا اسپرا اب سکون سے کھا رہی ہے تو وہ بھی کھانے لگا۔ کیا یہ ضروری ہے کہ تم وہاں آؤ؟ زبیر نے کھانے کے دوران خاموشی کو توڑتے ہوئے ارحم سے پوچھا۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے، تم جانتے ہو یہ کام صرف اسکارپیو کا ہی کر سکتا ہے۔ ارحم کے کچھ بولنے سے پہلے زین سکون سے بریانی کھاتے ہوئے بولا۔ کیا ہم اسکارپیو کے بغیر ایک کوشش نہیں کر سکتے؟ شہزاد نے کوک کا سپ لیتے ہوئے زین سے پوچھا۔ کیا فائدہ ایسی کوشش کا جب ہم جانتے ہیں یہ صرف اسکارپیو ہی کر سکتا ہے؟ زین نے دانت پیستے ہوئے بولا۔ وہ کچھ غلط تو نہیں کہہ رہی، ایک دفعہ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ زبیر نے شہزاد کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ بھائی، میرے باہر نان پکوڑے کی ریہڑی نہیں لگانی جو ایک دفعہ کوشش کر لے، زین نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا، جس پر افسر کی نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی چھوٹ گئی، کیونکہ اب اسے ان کی باتیں سمجھ آ رہی تھی۔ اپنی ہنسی ضبط کرنے کے لیے اس نے جلدی سے پانی پینا چاہا، لیکن کنٹرول ہی نہیں ہو رہی تھی۔ تمہیں یہ سب مذاق لگ رہا ہے؟ زبیر نے سلگتی نظروں سے اسپرا کی جانب دیکھا، جس پر اس نے جلدی سے اپنی ہنسی روکی۔ نہیں، لیکن میں بس سوچ رہی تھی تم سب اتنے خطرناک ہو، پکوڑے بیچتے ہوئے کیسے لگو گے؟ اس نے خود کو ہنسی پر مکمل قابو پاتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، جس پر تینوں اس کو گھور کر رہ گئے۔ اوکے، ارحم آ رہا ہے، بات ختم۔ زین نے جلدی سے ساری بات ختم کر کے پانی کا گلاس منہ کو لگا لیا۔ لیکن تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ تم سب سنبھال لو گے زبیر؟ ارحم، جو تب سے خاموش بیٹھا تھا، زبیر کے دوبارہ بولنے پر ایک دم سے غصے سے گھبرایا۔ ہاں، ہم کوشش کر سکتے ہیں، مجھے لگتا ہے میں اور شہزاد یہ کام بہت اچھے سے سر انجام دیں گے، زبیر نے امید سے کہا۔ ویسے بھی تم 2 سالوں سے لوگوں کی نظر سے دور ہو، اگر کسی نے تمہیں پہچان لیا تو مشکل ہو جائے گی، شہزاد نے ارحم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی نہیں پہچانے گا شہزاد، ارحم نے سکون سے کہا۔ تمہاری ایک جھلک بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے، وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی۔ میں اسکارپیو کے ساتھ ہی ہوں گا، زین نے اپنے الفاظ پر زور دیا۔ لیکن آفیسر نے اسے دیکھ لیا تو؟ ارحم نے لمبا سانس کھینچ لیا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، اور اب میں ضرور آ رہا ہوں، مگر آئی سیڈ اٹس فائنل، میں وہاں 6 بجے موجود ہوں گا زین، وہ حکمیہ لہجے میں کہتا اپنی سیٹ سے اٹھ گیا۔ اس کے اٹھنے پر اسپرا، جو سب پریشانی سے سن رہی تھی، وہ بھی اٹھ گئی۔ ارحم ریسٹورینٹ سے نکل کر جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا تو وہ بھی جلدی سے دروازہ کھول کر دوسری جانب بیٹھ گئی۔ سارا راستہ خاموشی سے گزرنے لگا، گاڑی میں دل دہلا دینے والی خاموشی سے ڈر کر اس نے شیشہ نیچے کیا اور باہر کھلے آسمان سے ستارے دیکھنے لگی۔ کچھ لمحوں بعد اس نے اپنا ہاتھ ارحم کا ہاتھ محسوس کیا تو خوف سے اس کی دھڑکنیں بڑھنے لگیں۔ اس نے جلدی سے ارحم کا ہاتھ خود کے ہاتھ سے دور جھٹکا۔ ایسا کیا کرنے والے ہو جو تمہارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا؟ اسپرا نے تیکھی نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر کسی قسم کے جذبات کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ اس کے سوال کو اگنور کرتا واپس سے اس کا ہاتھ تھام گیا۔ جسے اسپرا نے خود سے دور جھٹکنا چاہا تو ارحم نے اس پر اپنی گرفت سخت کر دی۔ میرے سوال کا جواب دو، وہ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے چیخی، لیکن اس نے ارحم کے وجود میں ذرا برابر بھی ہلچل محسوس نہیں کی تو غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ میرا ہاتھ چھوڑو، وہ دوسرے ہاتھ سے اس کے بازو میں اپنے ناخن چبوتے ہوئے بولی، لیکن وہ خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ سنائی نہیں دے رہا میں نے کیا کہا ہے؟ میرا ہاتھ چھوڑو، وہ نم آنکھوں سے حلق کے بل چیختے ہوئے بولی، جس پر ارحم نے جھٹکے سے گاڑی روکی تو اسپرا کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے بچا۔ تم مجھے نہیں بتاؤ گی مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں؟ اس نے آگے بڑھ کر اسپرا کے بال اپنی مٹھی میں جکڑتے ہوئے کہا۔ خوف سے اس کی آنکھیں تھمیں۔ سمجھ آیا کیا؟ وہ جب خاموش رہی تو اس نے سرد بوسی سے پوچھا، اور ساتھ اس کے بالوں پر بھی گرفت مزید سخت کر دی۔ وہاں وہ لرزتی آواز میں بولی، جس پر ارحم نے اس
کے بعد جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ اس نے واپس سے گاڑی اسٹارٹ کی اور اس کی اسپیڈ فل تیز کر دی، اور کچھ دیر بعد وہ دونوں گھر میں موجود تھے۔ گاڑی کے رکتے ہی بغیر ارحم کی جانب دیکھے اسپرا دروازہ کھول کے اپنے روم کی جانب بھاگی۔ واش روم میں جا کر اسے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اپنے منہ پر مارے، لیکن اس کے باوجود آنسو تھمنے کے بجائے تیزی سے اس کے گال بھگونے لگے۔ میں ہی کیوں، یا اللہ، صرف میں ہی کیوں؟ وہ بے بسی سے سسکنے لگی۔ تھوڑی دیر رو کر جب دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا تو اپنے آنسو صاف کر کے واش روم سے باہر نکلی، جہاں ارحم سکون سے اپنی شرٹ کے کف فولڈ کر رہا تھا۔ وہ اسے اگنور کرتی کپڑے لے کر واپس سے واش روم گئی تاکہ کچھ ہلکا پھلکا سا پہن لے، کیونکہ جو ڈریس اس نے پہنا ہوا تھا وہ کافی ہیوی تھا۔ یہاں آ کر لیٹ جاؤ۔ اسپرا جو کپڑے بدل کر سونے کے لیے کاؤچ کی جانب بڑھ رہی تھی، ارحم کی آواز پر پلٹ کر اس کی جانب دیکھا، جو بیڈ بورڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ ایکسکیوز می، اس نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ تم نے سنا ہے، میں نے کہا یہاں آ کر لیٹ جاؤ۔ وہ اپنے ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے سکون سے بولا، جس پر اسپرا کا خون ہی کھول گیا کہ اتنا سب کرنے کے باوجود وہ ابھی بھی سوچ رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ بیڈ پر سو جاؤں گی۔ نہیں، وہ دانت پیستے ہوئے بولی اور کاؤچ کی جانب بڑھ گئی۔ اس سے پہلے وہ کاؤچ پر بیٹھتی اور ہم نے بازو سے پکڑ کر بے دردی سے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ ڈونٹ میک می ریپیٹ اسپرا، وہ اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے اس کے کان میں آہستگی سے بولا، پھر اسے چھوڑ کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کی جواب کا انتظار کرنے لگا، جبکہ اسپرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنی دھڑکنوں کو قابو کرنے لگی جو خوف سے بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر اس نے نظر اٹھا کر ارحم کی جانب دیکھا، جو خالی نظروں سے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اسپرا سلگتی نظروں سے اس کی جانب دیکھ کے آگے بڑھی اور بیڈ پر جا کے لیٹ گئی۔ گڈ ڈیسیژن، وہ لائٹ آف کر کے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بڑبڑایا، جس پر اسپرا صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ 5 بجے تیار رہنا، اپنا ضروری سامان اور کپڑے وغیرہ پیک کر لینا۔ وہ اپنا سر سرہانے پر رکھتے ہوئے بولا۔ لیکن کیوں؟ اسپرا منمنائی۔ سوال مت کیا کرو، وہ چڑھتے ہوئے بولا، جس پر وہ لب بھیج کر رہ گئی۔ عجیب بات ہے، مجھے کیا پتا ہے کہاں جانا ہے اور کیسے کپڑے پہننے ہیں، بس حکم دے دیا پیکنگ کر لو۔ وہ کچھ کپڑے بیگ میں ڈالتی ہوئی خود سے بڑبڑانے لگی۔ ڈن پیکنگ؟ ارحم نے اسے پشت سے اپنے حصار میں لیتے ہوئے پوچھا، جبکہ اس کے بالوں سے پانی کے قطرے اسپرا کی گردن پر گرنے لگے۔ اسپرا کرنٹ کھا کر اچھلی، لیکن ارحم نے اس کی گردن اور اس کے گرد اپنی گرفت مزید سخت کر دی۔ یور اسمیل، آئی کین نیور گیٹ انف آف اٹ۔ ارحم نے اپنا چہرہ اس کے بالوں اور گردن کے درمیان چھپاتے ہوئے کہا، جس پر اسپرا کا پورا وجود کپکپانے لگا۔ ہمیں تیار ہو جانا چاہیے، تمہیں بولا تھا کہ ٹائم پر نکلنا ہے۔ اسپرا نے اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ رائٹ، وہ سکون سے بولتا اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ ارحم، پھر پیچھے ہونا۔ وہ اپنی دھڑکنوں کو قابو کرتے ہوئے لرزتی آواز میں بولی، شٹ اپ، ڈونٹ ٹیل می واٹ ٹو ڈو۔ وہ چڑھتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی اسے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا، جس پر وہ اپنی آنکھیں زور سے بند کر گئی۔ اسی پل کمرے میں فون کی بیل بجنے لگی، جس نے ان دونوں کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ وہ اپنا دانت پیستے ہوئے فون کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے تمہیں بولا تھا میں وہاں ہوں گا، زین۔ وہ فون اٹھاتا ہوا غصے سے بولا، ساتھ اپنے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ اسپرا نے اسے کال پہ مصروف دیکھ کر جلدی سے اپنے بیگ کی زپ بند کی اور باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ ارحم نے اس کا آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ کر اسے رکنے کا اشارہ کیا اور ساتھ اطالین میں زین سے بات کرنے لگا۔ کچھ لمحے بعد فون بند کر کے اس نے اسے جیب میں ڈالا۔ بس یہی پیک کیا ہے؟ ارحم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، صرف چند سوٹ۔ اس نے ناسمجھی سے ارحم کی جانب دیکھا۔ میں نے تمہارے لیے سارا بوتیک خرید لیا اور تم نے صرف یہ رکھا ہے؟ اس نے اسپرا کی بیگ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، تو مجھے نہیں پتا تھا کیا لے کر جانا ہے اور کیا نہیں، کیونکہ تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اسپرا نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ اوکے، ہم لندن جا رہے ہیں، سکون سے بولا۔ کتنے دن کے لیے؟ اسپرا نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ دن؟ وہاں ہماری پرماننٹ رہائش ہے۔ ارحم نے اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ کیا مطلب ہے؟ اسپرا نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ اس کا سمپل سا مطلب ہے، جہاں میں جاؤں گا وہاں تم بھی جاؤ گی، جہاں میں رہوں گا وہاں تم بھی رہو گی۔ مزید یہ کہ ہم وہاں جا رہے ہیں اور یہاں
کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ ارحم نے تحمل سے اس کے سوال کا جواب دیا، کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ ہم یہاں بھلا کیوں واپس نہیں آئیں گے؟ اس نے بیگ زمین پر پھینکتے ہوئے غصے سے پوچھا، کیا تمہیں ہنسی آئی میرے مذاق پر؟ میں سیریس ہوں ٹیسو، وہ سنجیدگی سے بولا، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا رہی۔ وہ چیخی اور بغیر اس کا جواب سنے نیچے چلی گئی۔ اسپرا واپس آؤ، وہ پیچھے سے چلایا، لیکن وہ اگنور کرتی سیڑھیاں اترنے لگی۔ جب اس نے دیکھا ہم اس کے پیچھے نہیں آئے تو وہ کچن میں جا کر سینڈوچ بنانے لگی۔ سینڈوچ بننے کے بعد ٹیبل پہ بیٹھ کر اسے سکون سے کھانے لگی، ساتھ خود کو ارحم سے الجھنے کے لیے تیار کرنے لگی۔ چلو اٹھو، ہمیں نکلنا ہے اب۔ ارحم نے نیچے آ کر سکون سے اسپرا کو کہا، میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا کہ تمہارے ساتھ میں کہیں نہیں جا رہی۔ اس نے نرمی سے کہہ کر سینڈوچ کا بائٹ لیا۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں اسپرا، چلو۔ ارحم نے اسے وارن کیا۔ آخری بائٹ لے کر اسپرا ارحم کی جانب بڑھی، اس کی جانب اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اور میں بھی تمہیں آخری بار بتا رہی ہوں، میں نہیں آ رہی۔ آؤچ! ارحم نے اس کے الفاظ مکمل ہونے سے پہلے آگے بڑھ کر اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑے، جس پر وہ مسکرا کر رہ گئی۔ آئی ایم ڈن پلئنگ نائس، وہ غصے سے گرایا۔ میں تمہارے ساتھ یہ جگہ نہیں چھوڑ کر جا رہی، نہ اب اور نہ ہی کبھی اور، وہ چیختے ہوئے بولی۔ اسپرا میری برداشت مت آزماؤ، میں کچھ برا نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اس کے بالوں پر گرفت ہلکی کرتے ہوئے بولا، تم نے جو کرنا ہے کر لو، میں نہیں جا رہی۔ اسپرا نے کہتے ہوئے اسے زور سے خود سے دور دھکیلا اور دروازے کی جانب بھاگی۔ یو آر ڈیڈ وومن۔ اسپرا کے دروازے کے پیچھے پہنچنے سے پہلے ارحم نے اسے بازو سے پکڑ کر زور سے دیوار کے ساتھ لگایا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، اسپرا نے اس کے ہاتھ پر زور سے کاٹتے ہوئے کہا، جس پر ارحم نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت لے کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ بہیو اسپرا، اس نے شعلہ برساتی نظروں سے اسپرا کو گھورا۔ اپنے ہاتھ میرے ہاتھوں سے ہٹاؤ، وہ غصے سے چلائی۔ شٹ اپ، وہ اس کے ہاتھوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے سلگتے لہجے میں بولا، مجھے جانے دو۔ اسپرا نے اس کی ڈارک پیچ آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا، تمہارے دماغ میں یہ چھوٹی سی بات کیوں نہیں بیٹھتی کہ میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا؟ اور اب ویسے بھی میری بیوی ہو، نکاح میں ہو میرے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر بولا، جس پر اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ میں نہیں جاؤں گی، یہ میرا ملک ہے، یہاں میرے اپنے ہیں، میرا گھر ہے، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ بے بسی سے روتے ہوئے بولی، تمہیں میرے ساتھ ہی آنا ہوگا، اگر تم اپنے ماں باپ اور ہاں اس چھوٹی سی ارابیلا کو دوبارہ سے دیکھنا چاہتی ہو تو۔ وہ سکون سے اسے چھوڑتے ہوئے بولا۔ اسپرا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، لیکن وہ کولڈ اور بلینک تھیں، کسی بھی طرح کے جذبات سے خالی۔ مت کرو پلیز، اس نے التجا کی۔ دین بہیو، میرے پیرنٹس کو آزاد کر دو پلیز۔ وہ منمنا، میں انہیں مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، یقین کرو تمہارا ایک غلط قدم اور میں ان کی سانسیں چھین لوں گا۔ وہ بے رحمی سے بولا، اور جس پر اس کا خون کھول کر رہ گیا، تو تم انہیں استعمال کرو گے جب بھی میں تمہیں انکار کروں گی، ایڈیٹ، بزدل، بے رحم۔ وہ اس کا کالر دبوچتے ہوئے بولی، یپ، اس نے استہزائیہ کہکا لگاتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اپنا کالر چھڑا کر اس کے کندھے پر ڈالتا گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اب تم نے کیا کیا ہے اور کتنی تکلیف پہنچاؤ گے اسے؟ ارحم لوگوں کے ایئرپورٹ پر پہنچنے پر زین نے جب اسپرا کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھیں تو ارحم کے قریب جا کر پوچھنے لگا، اپنے اس کام سے کام رکھو زین۔ وہ وارن کرتا آگے بڑھ گیا، جبکہ اسپرا اس کے برابر تیزی سے چلنے لگی، کیونکہ یہاں اب وہ کسی قسم کا تماشا نہیں چاہتی تھی۔ زبیر اور شیزا کدھر ہیں؟ ارحم نے چلتے ہوئے پوچھا۔ وہ پلین میں بیٹھ چکے ہیں، بس تمہارا ہی انتظار تھا، زین بڑبڑایا۔ تو ارحم آگے بڑھ کر اپنا اور اسپرا کا پاسپورٹ چیک کروانے لگا، جس پر اسپرا نے صدمے سے اس کی جانب دیکھا۔ بھلا میرا پاسپورٹ اس کے پاس کیسے؟ وہ ارحم ہے، 10 اسکارپیو، کچھ بھی کرنا اس کے لیے مشکل نہیں۔ وہ دل میں بڑبڑائی، قسمت بھی عجیب مذاق کرتی ہے، کہاں ہر پل میرے ساتھ میرے اپنے ہوتے تھے، اور آج میں ان سب سے دور اس بیگانے ملک میں کسی اجنبی شخص کے ساتھ ہوں، جو زبردستی میری زندگی کا حصہ بن بیٹھا ہے۔ لندن میں فلائٹ لینڈ ہونے کے بعد جب وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ کر اپنی منزل کی جانب روانہ ہونے لگے، اسپرا دل ہی دل میں بڑبڑانے لگی۔ تبھی لندن کا برج کراس کرتے ہوئے اس کی نظر دریائے تھیمس پر پڑی، جس کی پانی کی لہریں سورج کی شعاعوں کے زیر اثر خوبصورت نذرانہ پیش کر رہی تھیں۔ یہ پانی بھی کس قدر پرسکون ہے، بے شک اس کے آس پاس اتنا شور ہے، لیکن یہ اپنی دھن میں مگن ہے۔ کاش میری زندگی بھی اس قدر ہی پرسکون ہوتی،
وہ بے بسی سے کہتی سیٹ کے ساتھ سر ٹکا کے آنکھیں موند گئی۔ ہم پہنچ گئے ایک بڑے سے ہوٹل کے سامنے۔ گاڑی رکی تو ذہن نے ارحم اور اسپرا کی توجہ اپنی جانب کھینچی، جس پر وہ دونوں گاڑی سے باہر نکل گئے، کیونکہ اس ہوٹل میں ذہن نے سب کے لیے بکنگ کروائی ہوئی تھی۔ باہر نکل کر ارحم نے اسپرا کو کمر سے پکڑ کے خود کے قریب کیا اور بغیر اس کی جانب دیکھے شان سے ہوٹل کے اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ کمرے میں پہنچ کے اسپرا نے ارحم کا ہاتھ خود کی کمر سے جھٹکا اور ساتھ کمرے کو دیکھنے لگی جو نہایت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ اس کے دل کو تسلی ہوئی، یہاں 2 روم اور ایک لیونگ روم ہے، کم از کم اکیلے رہ سکتی ہے۔ اس لیے اپنے لیے ایک کمرہ سلیکٹ کر کے بغیر ارحم کی جانب دیکھے اس کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اسے بند ہی کرنے لگی تھی کہ ارحم نے اس کے پاؤں اندر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ یہ میرا کمرہ ہے، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، کیونکہ ابھی وہ کچھ دیر ارحم کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اور میرا بھی، وہ بھی ترکی بہ ترکی بولا۔ اوکے، پھر میں دوسرا لے لیتی ہوں، وہ غصے سے بولی اور پھر باہر نکلنے لگی، لیکن اس سے پہلے وہ نکلتی ارحم نے اس کا راستہ بند کر دیا۔ کس نے دی تمہیں اجازت؟ تم میرے ساتھ ہوگی ہمیشہ، اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، اور ساتھ اپنے ہاتھ اس کے بازو پہ رکھ کر اسے تھوڑا پیچھے کیا اور کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا، جس پر وہ اسے گھور کر رہ گئی اور واش روم میں گھس گئی۔ اچھے سے فریش ہو کر باہر نکلی تو سامنے اس کی نظر ارحم پر پڑی، جو سکون سے مزے سے نیند لے رہا تھا۔ وہ اسے اگنور کرتی دروازہ کھول کر لیونگ روم میں آ گئی، اس کی کھڑکی کھول کر فریش ہوا سے اپنے دل اور دماغ کو پرسکون کرنے لگی۔ سورج کی شعاعیں اس کے گال کو چومنے لگیں تو وہ آنکھیں بند کر کے انہیں محسوس کرنے لگی، کیونکہ یہاں کا ٹیمپریچر ماڈریٹ یا بہت کم ہوتا ہے۔ بیوٹیفل، از ناٹ اٹ؟ وہ جو بہتر محسوس کرنے لگی تھی، اپنے پاس ذہن کی آواز سن کر اچھلی۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ذہن، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگی، جو کھڑکی سے باہر کی دنیا دیکھنے لگا تھا۔ کیوں، میں نے کیا کیا ہے؟ ذہن نے آئی برو اچکاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے نہیں پتا، اس دن تمہاری وجہ سے میں کڈنیپ ہو گئی، وہ بھی اس شخص کے ہاتھوں جسے ٹارچر اور بلیک میل کرنے کے علاوہ کچھ کرنا نہیں آتا۔ وہ سچ میں مانسٹر ہے۔ ذہن نے سانس لمبا کھینچا، پھر کھڑکی کے باہر خوبصورت سے شہر کو دیکھنے لگا، ساتھ اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ ایسا بھی کیا ہے جو اب مسکرا رہے ہوں؟ اسپرا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، اس سکون سے بولا۔ یہ کیا ہے؟ کچھ لمحے بعد خاموشی توڑتے ہوئے اس نے ذہن کے بازو کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، جہاں لیٹرز میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ کیوں سینڈ یو نیئر؟ ذہن نے ان الفاظ کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اسپرا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اٹالین میں اسے بلیڈنگ ہارٹ کہتے ہیں۔ بلیڈنگ ہارٹ؟ دا فلاور؟ اسپرا نے اسے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اور یہ کیا کوئی پرندہ یا جانور؟ اسپرا نے ایک آرگزم کی جانب دیکھتے ہوئے اشارہ کیا، جس کا چہرہ نیلے رنگ کا تھا۔ یہ پرندہ ہے، کیسواری۔ ذہن نے پرندے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ کیسبری؟ میں نے تو یہ کبھی نہیں دیکھا۔ اسپرا نے اس پرندے کو واپس سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں کافی خطرناک تھیں۔ کیا تم سائنس اسٹوڈنٹ نہیں ہو؟ ذہن نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں ہوں، کیوں؟ اسپرا نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ اوہ، مجھے تو لگتا تھا سائنس کے اسٹوڈنٹ بہت ذہین ہوتے ہیں، وہ بڑبڑایا۔ مجھے خوشی ہوئی، میں نے تمہیں غلط ثابت کر دیا۔ اب بتانا پسند کرو گے؟ اسپرا نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ بتایا تو ہے، کیسواری ایک پرندہ ہے اور یہ آسٹریلیا اور نیو گائنا میں پائے جاتے ہیں، ذہن نے تفصیل سے بتایا۔ پھر اسپرا کی نظر اس کے باعث سے پر گئی، جہاں سے ایک پرندے کی آنکھ نظر آ رہی تھی جن کا رنگ پیلا اور کالا تھا۔ اٹس بیوٹیفل، وہ سرگوشی نما بولی۔ یہ بہت خطرناک ہے، یہ صرف انسانوں کو ان کے پیروں کے ذریعے ہی قتل کر سکتے ہیں۔ ذہن نے اسپرا کی نظروں کی جانب دیکھا تو بتانے لگا۔ دے لک اسکیری یٹ بیوٹیفل، اس نے واپس سے پرندے کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دیٹس واٹ بیوٹی از، اٹس آلویز ڈینجرس۔ اسپرا کو لگا ذہن کے الفاظ میں کوئی گہری بات چھپی ہے، مگر اس نے اسے کلیدہ نہیں۔ کیا تمہارے پورے جسم پر ٹیٹوز ہیں؟ اس کے ٹیٹوز کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں، صرف بازوؤں پر، کندھوں کے قریب اور گردن پر۔ اوہ، تو ارحم کا تو
اوپری حصہ مکمل ٹیٹوز سے بھرا ہوا ہے۔ اسپرا نے ارحم کو سوچتے ہوئے کہا۔ اوکے، پھر ملیں گے، مجھے ابھی جانا ہے۔ ذہن نے کھڑکی سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اسپرا بولی تو وہاں سے چلا گیا۔ 1 منٹ، یہ اندر کیسے آیا تھا؟ وہ دل میں سوچنے لگی، مگر پھر اپنی سوچ جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ سونے کی تو اسے خواہش ہی نہیں تھی، کیونکہ وہاں ارحم سو رہا تھا، اس لیے ٹی وی لگا کر وہ دیکھنے لگی۔ جب وہ نیوز سن کر بور ہو گئی تو کارٹون لگا لی۔ تبھی اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوں، لیکن وہ 1 انچ بھی نہیں ہلی۔ شاید وہ اس کی خوشبو اور موجودگی پہچاننے لگی تھی۔ ارحم اس کے کندھے سے بال پیچھے کر کے اس کی گردن پر جھکا اور اس کے وجود کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارنے لگا، جبکہ وہ سانسوں کی اس کی موجودگی محسوس کرنے لگی۔ ٹیک بریتھ، ارحم نے اس کے کان میں سرگوشی نما کہا، جس پر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آئی وانٹ ریپیٹ اگین۔ جب ارحم نے محسوس کیا کہ وہ مسلسل سانس روکے ہوئے ہے تو اس نے ورڈ گیپ، جس پر اسپرا نے لمبا سانس کھینچا۔ کچھ کھایا؟ اس نے اسپرا کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ اوکے، آ جاؤ، ساتھ کھاتے ہیں۔ اس نے اسپرا کو اپنی باہوں میں اٹھا کر کمرے میں لے جاتے ہوئے کہا، جس پر وہ بخلائی۔ مجھے نیچے اتارنے میں خود چلی جاؤں گی، وہ اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے لرزتی آواز میں بولی۔ ششو، بس پہنچ گئے، ارحم نے اسپرا کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا، ساتھ ہی فون اٹھا کر کھانے کا آرڈر کرنے لگا، جبکہ اسپرا نظر اٹھا کر سامنے کھڑے شخص کے چہرے کو دیکھنے لگی، جس کی آنکھیں کولڈ اور نقوش تنے ہوئے تھے۔ کیا اس شخص کو پتہ ہے مسکرایا کیسے جاتا ہے؟ یہ نارمل کیسے رہا جاتا ہے؟ اسے دیکھ کر خود سے بڑبڑانے لگی۔ اسپرا، مجھے ابھی جانا ہوگا، بہت ضروری کام ہے۔ تم یہاں سے باہر نہیں جاؤ گی، نہ ہی پولیس کو انفارم کرو گی، ورنہ کوئی اور کام سر انجام دو گی، ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں جلد واپس آ جاؤں گا، اور ہاں، میں نے آرڈر دے دیا ہے، کھانا آئے گا تو کھا لینا لازمی۔ وہ واچ کو دیکھتے ہوئے وارن کرنے لگا، جس پر اسپرا آنکھیں سکیڑوں سے دیکھنے لگی۔ یہ تم اسی کام کے لیے جا رہے ہو نا جو تمہارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا؟ ضرور کسی کا قتل کرنے جا رہے ہوگے۔ شعلہ برساتی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ کسی کا تو پتہ نہیں، خیر تم نے اپنی زبان کو قابو نہیں کیا تو تمہارا ضرور میرے ہاتھوں ہوگا، اس کی شہہ پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے بولا، جس پر اسپرا لب بھینچ کر رہ گئی تو وہ آگے کو جھکا اور اپنے لب اس کے لبوں پہ رکھ دیا۔ اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلنا چاہا، مگر وہ اس کی ہاتھوں کی گرفت اپنے ہاتھوں میں لے کر مسلسل جھکا رہا۔ جب اسے سانس لینا مشکل ہونے لگا تو تکلیف سے اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ دوسری طرف جب ارحم کو یقین ہو گیا کہ اسپرا کا سانس اب ٹوٹنے لگا ہے تو کچھ لمحوں بعد اس نے اسے آزاد کیا۔ تم انتہائی کوئی بے حس انسان ہو، اسپرا نے ارحم کی آنکھوں میں کولڈنس محسوس کر کے زخمی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں ایک جھلک دکھائی ہے کہ تمہاری سانسیں چھیننے کا اپنا ہی مزہ ہے، قطرہ قطرہ تمہاری جان لینے کا لطف آئے گا۔ یقین کرو، اگر ایسا کچھ نہیں چاہتی تو جس کام سے منع کروں ہو جاؤ، مجھے مت آزماؤ۔ ارحم نے اس کے لب کے کٹ کو اپنے انگوٹھے سے مسلتے ہوئے کہا، جس پر وہ کراہ کر رہ گئی۔ سی یو سون بیب، وہ اسے کہتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ اسپرا نم آنکھوں سے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ کافی دیر یہاں وہاں گھوم کر اور کچھ میگزینز ریڈ کر کے جب وہ تھک گئی تو واپس سے کھڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور باہر کی دنیا دیکھنے لگی۔ دانش، تم مجھے یہاں لے کر آنا چاہتے تھے، دیکھو آج میں یہاں ہوں، لیکن تم نہیں ہو۔ کاش سب پہلے جیسا ہوتا اور ہم دونوں ساتھ ہوتے، وہی سکون اور وہی محبت بھری زندگی ہوتی، لیکن اب سب خالی ہے۔ کتنی بے بس ہوں نا میں نہیں جانتی تم کدھر ہو، میرے ماما پاپا کدھر ہیں، سب سے بڑھ کر میری بیلا کدھر ہے، کدھر ہو آپ سب؟ وہ نم آنکھوں سے روڈ پر چلتی گاڑیاں دیکھ کر شدت سے روتی۔ تبھی اس کی نظر روڈ کی دوسری جانب ایک چھوٹی سی لڑکی پر گئی جو اسپرا کی جانب پشت کیے کھڑی تھی۔ بیلا، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ میری ارابیلا، وہ نم آنکھوں سے چیخی، اور پھر مین گیٹ کراس کر کے لیفٹ لیتی وہ دیوانہ وار ہوٹل سے باہر کی جانب بھاگی، جلدی سے روڈ کراس کر کے بچی کے قریب پہنچی جس کی اس کی جانب پشت تھی۔ بیلا، میری ارابیلا، اس نے بچی کو رخ اپنی جانب کر کے نم آنکھوں سے بولی، لیکن سامنے بیلا کی جگہ کسی اور بچی کو دیکھ کر اس کی سانسیں تھم گئیں۔ بیلا، نو، آئی ایم سمانتھا۔ بچی نے ناسمجھی سے
سامنے کھڑی اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ڈیڈی۔ تبھی بچی مڑی اور ایک انتہائی ڈیشنگ آدمی کی باہوں کی جانب اچھلتے ہوئے بولی، جسے اس آدمی نے جلدی سے اپنی باہوں میں بھر لیا، اور پھر اس نے اسپرا کی جانب دیکھا جو سرخ آنکھوں سے ان دونوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ہے آر یو آل رائٹ؟ اس آدمی نے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ شی از سو بیوٹیفل۔ اسپرا نے بچی کی جانب دیکھتے ہوئے محبت سے کہا، اوہ تھینک یو، شی از مائی ڈاٹر اینڈ آئی ایم بین۔ اس آدمی نے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس کی جانب اپنا ہاتھ ملانے کے لیے بڑھایا، آئی ایم اسپرا۔ کچھ دیر کی ہچکچاہٹ کے بعد اسپرا نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی نظر اس کی پارک کی جانب گئی۔ اوہ، مطلب یہ بچی وہاں سے کھیلتے ہوئے باہر آ گئی ہوگی۔ وہ خود سے بڑبڑانے لگی، ڈو یو نیڈ اینی لفٹ؟ ویئر ڈو یو اسٹے؟ بین نے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، جو سمانتھا کو پیار سے دیکھنے میں مصروف تھی۔ نو، آئی ڈونٹ نیڈ لفٹ، ایکچولی آئی ایم اسٹیئنگ ایٹ ہوٹل ہلٹن۔ اسپرا نے ہوٹل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تبھی اس کا پاؤں پھسلا، مگر اس سے پہلے وہ گرتی بین نے آگے بڑھ کر اسے ہاتھ سے پکڑ کر گرنے سے بچایا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں ارحم؟ اسپرا نے خوف سے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ وہ آگے بڑھا اور بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا، جبکہ اس آدمی نے اس کے منہ پر پنچ مار دیا۔ پاپا! چھوٹی سی بچی اپنے باپ کو تکلیف پر رونے لگی۔ ارحم، ہم صرف بات کر رہے تھے اور کچھ نہیں، اسپرا نے لرزتی آواز میں کہا، اور ساتھ ہی بین سے دور کر کے ارحم کے پیچھے دیکھا جہاں زین، زبیر اور شزا کھڑے تھے۔ کس کی اجازت سے؟ اس نے اسپرا کے بازو اپنی گرفت میں سخت کر کے انتہائی سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، واٹس گوئنگ آن مین؟ بین نے ارحم کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، لیو مائی ہینڈ ادروائز آئی ول کل یو۔ ارحم نے اسے وارن کیا۔ ارحم پلیز ریلیکس، یہ پبلک پلیس ہے، پلیز اپنے غصے پر قابو رکھو، جاؤ یہاں سے، سنبھال لیں گے ہم۔ شزا نے ارحم کے غصے سے گھبراتے ہوئے آگے بڑھ کر کہا، کیونکہ یہاں کھڑے وہ چاروں جانتے تھے اگر یہ پبلک پلیس نہ ہوتی تو یہ سب سامنے کھڑا شخص اب تک قبر میں موجود ہوتا۔ ڈیڈی، از اٹ ہرٹنگ؟ سمانتھا بین کا چہرہ ہاتھوں میں لیے اس کے لبوں سے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے خون خشک کرتے ہوئے پوچھنے لگی، پلیز ارحم، میں ان لوگوں کو جانتی بھی نہیں ہوں، تو پلیز تمہیں خدا کا واسطہ ان دونوں کو نقصان نہ پہنچانا۔ وہ بے بسی سے روتے ہوئے بولی، مجھے جو مرضی سزا دے دینا، انہیں جانے دو۔ وہ بے بسی سے اس بچی کی جانب دیکھتے ہوئے شدت سے روتے ہوئے بولی۔ وہ بغیر کچھ کہے اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے کی جانب بڑھنے لگا۔ زین، پلیز کچھ مت کرنا، وہ معصوم ہے، جانے دینا۔ اسپرا نے زین اور باقی سب کی جانب دیکھا۔ ارحم پلیز، گڑگڑائی، لیکن ارحم اسے بازو سے دبوچتا لفٹ اور پھر اپنے کمرے میں لے گیا۔ تم یہاں سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالو گی۔ ارحم نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے غصے سے کہا، 24 گھنٹے میری نظر تم پر رہے گی، مجھ سے پوچھے بغیر تم سانس بھی نہیں لو گی، مجھ سے پوچھے بغیر ایک لفظ نہیں بولو گی۔ تو شعلہ برساتی نظروں سے اسپرا کو گھورا، جو خوف سے اس غربے سے مرنے لگی۔ ویسے جانے سے پہلے میں تمہیں کیا کہا تھا؟ اس نے اسپرا کے قریب آ کر دیوار پر ہاتھ مارتے ہوئے پوچھا۔ ارحم، میں بس جو پوچھا اس کا جواب دو۔ وہ غصے سے جھاڑا کہ میں یہاں سے باہر نہ جاؤں، وہ نم آنکھوں سے بولی۔ پھر مانا کیوں نہیں؟ اس نے اسپرا کی گردن کو اپنے ہاتھ سے دبوچتے ہوئے کہا، جواب دو مجھے۔ ارحم نے دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا، ارحم پلیز، وہ خوف سے بولی، مگر وہ دباؤ مزید بڑھانے لگا۔ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ جان سے مار دو گے کیا؟ اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس نے اسے گردن سے پکڑ کر بیڈ پہ پھینکا، جس پر وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ تمہارے نام کے ساتھ میرا نام جڑ چکا ہے اور میں یہ تمہیں خراب کرنے نہیں دوں گا، میری بیوی ہو تم میری۔ تم نے اسے خود کو ہاتھ لگانے کیسے دیا؟ وہ واپس سے نیچے جھک کر اس کا منہ اپنے ہاتھ میں دبوچتے ہوئے گرایا، پلیز، وہ شدت سے روتے ہوئے بولی۔ لیکن وہ اگنور کرتا اٹھا اور وارڈروب سے ٹائیاں لا کے اس کے ہاتھ اور پاؤں بیڈ کے کنارے سے باندھ دیے، جبکہ دوسری طرف اسپرا بے بسی سے سسکنے لگی۔ کیا میں نے تمہیں کبھی بتایا مجھے کیکڑے بہت زیادہ پسند ہیں؟ ارحم نے سوالیہ نظروں سے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، جس کے ہاتھ اور پاؤں ٹائی کی مدد سے بیڈ سے جکڑے ہوئے تھے۔ نہیں، اسپرا نے مضبوطی سے کہنا چاہا، مگر اس کے باوجود خوف نے اس کی آواز کپکپائی۔ چلو آج بتا دیا، اس نے جار سے کیکڑے نکالتے ہوئے کہا، جو اس کے ہاتھ سے ہوتا ہوا بازو کی جانب جانے لگا۔
اس کے ساتھ ہی ارحم اٹھا اور باہر چلا گیا۔ اسبرا جو تب سے سانس روکے اسے دیکھتی تھی، ارحم کے باہر چلے جانے سے جو اس کی جان میں جان ہے، لیکن ابھی کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ وہ واپس آیا، لیکن اس کے ہاتھ میں موجود ڈبہ دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے بھری۔ ارحم کیا کر رہے ہو؟ پلیز مت کرو۔ جب ارحم نے کیکڑا اسپرا کے پیٹ پر رکھا تو وہ لرزتی آواز میں بولی، اسے ہٹاؤ پلیز۔ وہ چیخنے لگی، لیکن وہ اسے اگنور کرتا ہوا دوسرا ڈبہ کھولنے لگا، جس میں سے سانپ نکالا جو اسے بازو کے گرد لپیٹنے لگا۔ ارحم پلیز! وہ نم آنکھوں سے اپنے ہاتھ اور پاؤں ٹائیوں سے چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے گر گڑائی جو مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے۔ اس نے ابھی تک اپنا ناشتہ نہیں کیا، اس سے گوشی نما بولا اور ساتھ ہی اسپرا کی جانب جھکنے لگا۔ ارحم پلیز مت کرو، میں آج کے بعد تمہاری کوئی بات نہیں کروں گی، پر پلیز۔ جب اس نے محسوس کیا ارحم سانپ کو اس کے پیٹ پر رکھ رہا ہے تو وہ بے بسی سے روتے ہوئے بولنے لگی، ارحم پلیز، آئی ول ڈو اینی تھنگ۔ اس سے پہلے ارحم سچ میں سانپ اس کے پیٹ پر رکھ دیتا، وہ نم لہجے میں گر گڑائی۔ اسپرا کے الفاظ پر ارحم نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جو تکلیف سے اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کوبراز آر ویری ہنگری اینڈ لیڈل کریچر اسپرا۔ یہ کبھی بھی اپنے حق کے لیے لڑے بغیر ہار نہیں مانتے، اور یہی چیز مجھے ان سے محبت کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس نے سانپ کو اسپرا کے پیٹ پر رکھتے ہوئے کہا، جو پل میں کیکڑے کی جانب بڑھ کر اس کا شکار کر چکا تھا، جبکہ اسپرا خوف سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اسی پل ارحم نیچے جھکا اور کوبرا کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر واپس ڈبے میں رکھنے لگا۔ ڈبے میں رکھ کر وہ اسے لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ دوسری طرف اسپرا سکون بھرے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ ارحم کو کمرے میں واپس آتا دیکھ کر اس کی سانسیں تھمنے لگیں۔ جیسے ہی وہ مزید قریب آیا، اسپرا نے سختی سے آنکھیں بند کر لیں، لیکن وہ جھکا اور آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ اور پاؤں ٹائیوں سے آزاد کر دیے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی تھی میری بات نہ ماننے کی؟ جب کہا تھا کمرے میں رہنا تو باہر کیا کر رہی تھی؟ وہ جو بیڈ سے اٹھنے لگی تھی، ارحم نے اسے بالوں سے پکڑ کے بیڈ پر واپس پھینکتے ہوئے پوچھا، اور ساتھ ہی دوسرے ہاتھ سے اس کے گلے کو پکڑا۔ اسپرا نے وحشت سے اس کی جانب دیکھا، اس کی نظر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑی فروٹ کی ٹوکری کی جانب گئی۔ مجھے لگا وہ بچی بیلا ہے تو میں بس اسی لیے وہاں بھاگی تھی۔ یقین کرو میرا ارادہ یہاں سے بھاگنے کا ہرگز نہیں تھا۔ اس نے ارحم کی بلیک ڈارک آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور ساتھ اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر ٹوکری سے چھری پکڑ کر ارحم کے پیٹ میں مار دی، جبکہ اس نے اس کی آنکھوں میں اور پھر اپنے پیٹ کی جانب اور واپس سے اسپرا کی آنکھوں میں دیکھا، جو خوف سے پھیلی ہوئی تھی۔ مارو مجھے! وہ اسے بیڈ سے اٹھا کر کھڑا کرتے ہوئے بولا، اور ساتھ اس کی چھری والے ہاتھ پر نشانہ اپنے دل پہ کر دیا۔ نہیں نہیں پلیز، وہ بس! اسپرا نے بے بسی سے روتے ہوئے کہا، اور ساتھ اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ نہیں، اب تم مجھے مارو۔ جب تم نے ارادہ کر لیا تھا مجھے مارنے کا تو اب ہچکچاہٹ محسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ مارو مجھے! وہ اس کی چھری والے ہاتھ کو واپس سے دل کے قریب لے جاتے ہوئے گرایا۔ نہیں نہیں پلیز، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی، جبکہ خوف سے اس کے دل کی دھڑکن بڑھنے لگی۔ مارو مجھے! مار کیوں نہیں رہی؟ مارو اور ختم کر دو آج مجھے! اس کا ہاتھ اپنے دل پر مارتے ہوئے چیخا۔ نہیں پلیز، میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھ سے بس غلطی ہو گئی، اذیت سے لڑکھڑاتی آواز میں وہ بولی، اور ساتھ اپنا ہاتھ اس سے چھڑانے لگی، جبکہ آنسو گالوں پر زاروں قطار بہنے لگے۔ اب کیا ہوا؟ مار کیوں نہیں دیتی؟ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر بازو پر گرفت سخت کرتے ہوئے بولا، میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی، بس تھوڑی دیر کی تکلیف میرے ذہن پر حاوی ہو گئی اور میں بے بس۔ وہ چھری کو زمین پر پھینکتے ہوئے شدت سے روتے ہوئے بولنے لگی، سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، سب مایا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کب کیا ہو جائے۔ اسے جھٹکے سے خود سے دور کرتے ہوئے بولا، پلیز اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھو، دیکھو خون بہہ رہا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر ارحم کا ہاتھ اس کے پیٹ پہ رکھتے ہوئے کہا، اور خود فرسٹ ایڈ باکس ڈھونڈنے لگی۔ کیا یہاں فرسٹ ایڈ باکس ہے؟ ارحم دوسرے کمرے سے ڈھونڈتے ہوئے چلائی۔ کیوں، تمہارے اندر کا ضمیر پھر سے جاگ گیا ہے کیا؟ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے بولا، جبکہ وہ سانس روکے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ تم صرف ایک قدم دور تھی مسیحا سے قاتل بننے میں، صرف اور صرف ایک قدم۔ بے بسی کے ایک مرحلے نے تمہیں بدل دیا، صرف ایک لمحے نے۔ اب دیکھنا، انسان برا نہیں ہوتا، حالات اسے بھیانک بنا دیتے ہیں۔ وہ اس کے دل پر انگلی رکھتے ہوئے بولا، ویسے تو تم بھی اب قاتل بن چکی ہو، تم بھی ہم میں سے ایک ہو۔
ویلکم ٹو مائی لائف، اس کے ہاتھوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا جو خون سے بھرے ہوئے تھے۔ نہیں، میں قاتل نہیں ہوں، دیکھو تم زندہ ہو میرے سامنے۔ میں نے چھری ضرور ماری لیکن زخم گہرا نہیں دیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے چلائی اور آگے بڑھ گئی۔ کس چیز سے فرار ہو رہی ہو؟ اور ہم نے اسے بازو سے پکڑ کے خود کی جانب کھینچتے ہوئے کہا، دیکھو میری جان، فرار مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس کے کان میں سرگوشی نما بولا جس سے اسپرا کی آنکھیں بھیگنے لگیں اور ساتھ وہ اپنا آپ اس سے چھڑانے لگی۔ زندگی میں سب کچھ ہمارے اختیار میں نہیں، وقت ہمیں ایسی راہ پر لے جاتا ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ پھر غصے سے جھٹکے سے اسے خود سے دور پھینکا جس پر وہ زخمی نظروں سے اسے دیکھتی وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر کمرے میں بیٹھ کر رونے لگی اور پھر وہ اٹھی اور واش روم میں جا کر زور زور سے اپنے ہاتھ دھونے لگی۔ انہیں جتنا بھی دھو لو، جب بھی آنکھیں بند کرو گی تمہیں یہ خون نظر آئے گا ہی۔ واش روم میں داخل ہوتے ہوئے بولا، تم نکلو یہاں سے، وہ چیخی۔ اپنی زبان کو لگام دو ورنہ کاٹ کر پھینک دوں گا اسے۔ اور ہاں یہ ہاتھ دھو کر باہر آؤ، پیکنگ کرو، ہمیں جانا ہے، وہ حکمیہ لہجے میں بولا جس پر اسپرا نے دانت پیس کر رہ گئی۔ پیکنگ کرنے کے بعد وہ دونوں جیسے ہی ہوٹل سے باہر نکلے تو اسپرا کی نظر بین اور سمانتا کو ڈھونڈنے لگی لیکن اس جگہ پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنی نظروں کو قابو کرو اسپرا، اور ورنہ دنیا میں انہیں کچھ بھی دیکھنے کے لائق نہیں چھوڑوں گا، اسپرا نے اسے پیسنجر سیٹ پر دھکیلتے ہوئے کہا جس پر وہ پتھرائی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کیا تم پاگل ہو؟ تمہیں احساس بھی ہے تم کیا بولتے ہو؟ ارنم کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے پر وہ چلائی، اپنی بکواس بند کرو، جو کہہ رہا ہوں اسے سمجھ لو کیونکہ یہ تمہارے لیے ہی اچھا ہے۔ آج کے بعد تم وہی کرو گی جو میں کروں گا، وہی سوچو گی جو میں سوچوں گا، وہی دیکھو گی جو میں دیکھوں گا، اس کی جانب دیکھتے ہوئے سلگتے ہوئے لہجے میں بولا۔ تو پھر کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گے ہم کدھر جا رہے ہیں؟ وہ اپنے بازو سینے پر باندھتے ہوئے بولی، جہنم میں، سکون سے کہتا گاڑی چلا کر اس کی اسپیڈ تیز کر گیا جس پر وہ محض اسے گھور کر رہ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ایئرپورٹ پر اور پھر فلائٹ پر بیٹھ چکے تھے۔